السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان انٹرنیشنل کی ایئر بس 320 کے کریش کے اوپر یہ میں ویڈیو لاگ کر رہا ہوں اور ابھی تک بہت سی اس کے اوپر خبریں آ چکی ہیں اور ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے لوڈ ہو کر تب تک اور بھی اس میں مزید خبریں آ گئی ہوں. یہ جو ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں اس میں ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی انفارمیشن لے کے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں اور خبریں بھی اس کے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اب میں کنفرمڈ آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں. اور میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پلین کی تحقیقات صحیح ہوں گی اس کریش کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے پتہ چلا اس میں 14 افراد جو ہیں وہ معجزانہ طور پہ بچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. اس میں ہمارے دوست بھی تھے، اس میں جاننے والے بھی تھے اور 2 کو اللہ نے بچا لیا. باقی اب دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی اور بھی اچھی خبر اس میں ہمیں آ جائے. انسان تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تو کسی بھی وقت آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ معجزہ اور ہو جائے تو اور لوگوں کا ہمیں پتہ چل جائے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کو ایویشن کا پتہ ہے، اگر آپ کو فلائنگ کے متعلق پتہ ہے، اگر آپ کو ایروناٹیکل انجینئرنگ کے متعلق پتہ ہے یا آپ کا ان سے تعلق رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ بالکل مجھے سمجھانا مشکل نہیں ہوگا کہ جو ایئر کریش ہوتا ہے وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی ایئر کریش جو ہے ایک آئسولیٹڈ حادثہ نہیں ہوتا، وہ خود سے نہیں ہو جاتا اور اس کے پیچھے ایک سیریز آف ایونٹس ہوتی ہے، ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے. جہاز اور جیٹ پلین ایسے ہی نہیں جا کے کریش ہو جاتا. آئی مین اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. اور صرف یہ کہنا کہ جی وہ لینڈنگ گیئر اس کا نہیں کھلا یا یہ ہو گیا یا فلاں ہو گیا یا پائلٹ ایرر ہو گیا، یہ ساری جو ہے نا، یہ آپ کو بتاؤں پنجابی میں جو کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی، یہ اب وہ باتیں ہیں. اور اب جتنی باتیں آئیں گی نا بعد میں اگلے 1-2 دن کے اندر، میں ان کو پری ایمپٹ کر رہا ہوں. میں ان سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سے ابھی تک کوئی 10 سے 15 لوگ میرے سے فونز کر کے میسج کر کے پوچھ چکے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور میں نے کہا یہ سول ایویشن آف پاکستان کی کھلے عام نالائکی ہے، انکمپٹنس ہے، چاہے کرپشن ہے، واٹ ایور. ان کا پی آئی اے کا جہاز کریش ہوا، میں نے کہا سول ایویشن. انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے مبشر صاحب، وہ پی آئی اے کا ایئر بس تھا اور وہ کریش ہوا، تو میں نے کہا سول ایویشن از رسپانسبل. تو میں بڑی سوچ سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں، اور میں اس کی تفصیلی ویڈیوز جو ہے میں آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں یا عید کے دن میں ضرور ریلیز کروں گا، کیونکہ تب تک اور بھی میرے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن آ جائے گی. لیکن آپ کو بتاؤں کہ پرابیبلی ہوا کیا. فرسٹ رپورٹ از، آپ اگر آج گھروں میں جا کے ایک فلم دیکھیں گے نا، سلی، نیٹ فلکس پہ آپ دیکھ لیں، آپ ویسے جا کے دیکھ لیں، تو سلی ایک پائلٹ تھا اور ایئر بس 320 ایگزیکٹلی یہی جہاز ایئر بس 320 جو ہے وہ جب اس نے ٹیک آف کیا تو 2 یا 4 منٹ کے اندر ہی اس کو برڈ ہٹس ہوئیں اور اس کے دونوں انجنز فلیم آؤٹ ہو گئے. اب سلی کو پہلا آپشن دیا انہوں نے کہ ایئرپورٹ کی طرف موڑ لو اور وہاں پہ لینڈ کر لو، اور اس نے کیلکولیٹ یہ کیا کہ جناب یہ پہنچے گا نہیں، اور اس نے ہڈسن ریور کے اندر جہاز کو لینڈ کیا اور بہت ہی معجزانہ طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سارے پیسنجرز جو تھے وہ بچ گئے، کیونکہ نیو یارک کا ایک اپنا ریسکیو آپریشن جو تھا وہ بے وغیرہ کا وہاں پہ، وہ بھی اتنا افیکٹو تھا کہ اس نے فریزنگ واٹر میں لوگوں کو مرنے سے بچا لیا. بہرحال لیکن پرابلم کیا ہے یہاں پہ، وہ کیوں ہوا؟ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی تک آ گئی ہوگی اے ڈی سی کی اور پائلٹ کی گفتگو آپ کے پاس آ گئی ہوگی، کیونکہ ہر واٹس ایپ گروپ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر رہی ہے، جس میں پائلٹ جو ہے وہ مے ڈے کی کال دے رہا ہے. ایئر لائن، خاص طور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کا یہ رول ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ سنگل انجن فیلئر پہ مے ڈے کی کال نہیں ہوتی ہے. مے ڈے کی کال کا مطلب ہے کہ پائلٹ کے دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں اور وہ انجن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. پرابیبلی اب ہم یہ قیاس رائے کر رہے ہیں کیونکہ ہم انسیڈنٹ جو پہلی رپورٹ آ رہی ہے اس کو جس طرح سے ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ری بلڈ کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ غالباً اس کے لینڈنگ گیئر میں پرابلم تھا اور لینڈنگ گیئر جو ہے اس کا کھل نہیں رہا تھا، اور اس نے ایئر ٹریفک کو کہا تو ایئر ٹریفک نے اس کو گو راؤنڈ کرنے کا. گو راؤنڈ کا مطلب ہے کہ آپ رن وے کے اوپر آتے ہیں
آپ وہاں سے ٹرن اراؤنڈ کر جاتے ہیں اور پھر جا کے آپ اپنی پوزیشن لیتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں. یہ جہاز شارٹ فائنلز پہ تھا, اور شارٹ فائنل کا مطلب ہے بالکل رن وے کے قریب تھا. ایک لانگ فائنل ہے اور ایک شارٹ فائنل ہے, اور یہ کافی قریب تھا اس کے. پراببلی یہ ATC کے آگے سے گزرنا تھا, اس نے فلائی پاس کرنا تھا تاکہ وہ فزیکلی دیکھ کے بتائیں اس کا لینڈنگ گیئر کھلا ہے کہ نہیں کھلا. اور اس لمحے وہ ہوا ہے جو پاکستان میں جہاز اڑانے والے ہر پائلٹ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بدنصیبی یہ کہ وہ زیادہ ہو گیا شاید, کہ برڈ ہٹ ہوا آگے, اور برڈ ہٹ ہوا اور انجن فلیم آؤٹ ہو گیا, اور یہ دونوں انجنز میں ہوا. اور اب وہ جو ہے, آپ اگر وہ فلم دیکھتے ہیں سلی, تو آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ برڈ ہٹ دونوں انجنز کو کیسے فلیم آؤٹ کرتا ہے, کتنی جلدی فلیم آؤٹ کرتا ہے. فرق یہ تھا اس کو وہاں پہ پانی مل گیا تھا لینڈ کرنے کے لیے, اس غریب کو کوئی جگہ نہیں ملی, اس کے بعد جہاز اسٹال کر گیا, کیونکہ اس کے فلیپس وغیرہ کھلے ہوں گے. اگر وہ بالکل, اگر فرض کریں لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس کے فلیپس پورے کھلے ہوں گے. لینڈنگ گیئر پتہ نہیں آدھا کھلا کہ پورا کھلا کہ نہیں کھلا, لیکن وہ بھی اس کو ڈریگ ڈال رہا ہوگا اگر وہ کھلا ہوا تھا تو. اور جب فلیم آؤٹ ہو گیا تو اس کی پاور ختم ہو گئی. اور وہ, کیونکہ اگر آپ کو بتاؤں ایئر بس 320 کا ایک بڑا سمپل پروسیجر ہے کہ اگر اس کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلتا یا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس کو واپس لے کے جایا جاتا ہے, اوپر لے کے جاتے ہیں, آپ اس کو ایک ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں. اور یہ ایئر بس کا پائلٹس ہیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے کیونکہ ایئر بس کبھی فلائی نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کو ایک ہائٹ دینی پڑتی ہے, اور اس ہائٹ پہ پھر اس کا مینول پروسیجرز ہیں جس پہ اس کو کھولا جاتا ہے, اور پھر آپ واپس آتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکتے, ہر آلٹرنیٹس ہوتے ہیں ان جہازوں میں. یہ بڑی ایڈوانس مشینز ہیں یہ. جب تک میں آپ کوئی سارے مل کر ریپیٹڈلی ان کے ساتھ پنگے نہ کریں, تب تک اپنا جو ہے نا یہ جہاز فیل نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک دن کی مینٹیننس یا 5 دن کی اس کے اوپر یہ نہیں خدا نخواستہ فیلئر ہوتا. اٹ از اے ریپیٹڈ چین آف ایونٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ وجہ کیا ہے, میں سول ایویشن کیوں کہہ رہا ہوں, میں کئی وجوہات سے کہہ رہا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد یہ دنیا کے خطرناک ترین ایئرپورٹس ہیں. سول ایویشن نے اپنی کافی زمینیں جو ایئرپورٹس کے گرد و نواح پہ تھی ان کو بیچ کے وہاں سوسائٹیاں بنوائی ہوئی. یعنی یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سوسائٹی کا شوق ہے نا اس ملک کا, اور یہ جو رومانس ہے نا ہمارا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ نہ ختم ہونے والا, یہ جان لے لیتا ہے ہماری, بار بار لے لیتا ہے, لیکن ہمارا ہوس جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی وہاں پہ. اور ہر ایئرپورٹ کے ارد گرد لینڈنگ کے قریب جو آپ نے اتنے زیادہ آبادیاں بنی ہوئی ہیں, اس کے باہر جب کوڑا ہوتا ہے تو دنیا جہان کی جو برڈ ہے نا وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے. اور ایسے بہت سے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, میرے ساتھ ہو چکا ہے لاہور کے رن وے 36 رائٹ کے اوپر, کہ میں ٹیک آف کر رہا ہوں اور میں ٹیک آف ابارٹ نہیں کر سکتا تھا. میں اس وقت میرا خیال ہے کوئی 110 یا 120 کی سپیڈ پہ میں پہنچ گیا ہوا تھا, اور ٹس آ کے مجھے برڈ ہٹ ہوئی ہے اس طرح سے. اور لکیلی یعنی میری جو گٹ فیلنگ تھی وہ صرف یہ مجھے کہی تھی کہ اس موڈ پہ آپ اس کو روک نہیں سکتے جہاز کو. ایک سرٹن پوائنٹ ہوتا ہے رن وے پہ کہ جب آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں پھر آپ کو ٹیک آف کرنا ہی کرنا ہے, پھر آپ لینڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کو ٹیک آف کر لیا, اور جب میں اس کو 3000 کے اوپر لے کے گیا, 3000 الٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر میں نے اس کو دیکھا اس کے سارے جو ہیں کہیں پہ مجھے کسی قسم کی وارننگ یا پرابلم نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا اللہ مالک ہے. اس کو اسلام آباد جا کے جب لینڈ کیا تو دیکھا تو اس کے آگے جو ہے نا نوز کے اوپر, یعنی اس کی نوز کے اوپر ڈینٹ پڑا ہوا تھا. تو وہ کافی بڑی برڈ تھی, وہ لکیلی وہ شیشے کو نہیں آ کے لگی, ورنہ وہ توڑ کے اس نے اندر تک آ جانا تھا اور سب کو اپنے ساتھ لے جانا تھا. لیکن وہ نوز کو لگی تو وہ سائڈ پہ ڈفلیکٹ ہو گئی. ہر مہینے PI کے کسی نہ کسی جہاز کو برڈ ہٹ ہوتی ہے, لاہور پہ ہوتی ہے, کراچی پہ ہوتی ہے, اور جگہوں پہ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی تو انجنز بھی فلیم آؤٹ ہوتے ہیں. اور یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں یہ انسیڈنٹس, جیسا کہ ابھی ہوا یہاں پہ, اور جیسا کہ آپ فلموں میں پہلے دیکھ چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایئر باس ہے نا PI ہے, کہ ان کی بھی ایک عجیب سی تاریخ ہے. یہ اکثر دفعہ یہ MEL پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. MEL ہوتا ہے منیمم اکوپمنٹ لسٹ, اس کے اوپر. اور جو بھی PI کے پائلٹس ہیں, کیپٹنز ہیں, فرسٹ آفیسرز ہیں, وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے, وہ واؤچ کریں گے, وہ اس بات کو غلط نہیں کہیں گے کہ بہت دفعہ ایک یہ اور ڈینجر سچویشن اس لیے کہ جب آپ اتنی گرمی میں آپ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک پے لوڈ ہوتا ہے, تو گرمی کے اندر یا ویدر کے اندر پھر آپ MEL پہ اگر ہوں, اور ایک چیز اگر آپ کی
उड़ गई उस वक्त तो फिर वो इट कैन बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। अब ये जो PIA के पायलट्स हैं ना, लकीली फॉर अस दे आर सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर सम ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये इन एमरजेंसी से डील कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं डील कर सकते तो ऐसे जहाज़ों के साथ नहीं डील कर सकते जिनको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आके किसी डायरेक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड ने सेफ्टी अप्रूवल कर दिया, चाहे जहाज़ के इंजन के अंदर क्रोजन हो, जंग लगाओ, जो मर्जी हो। वो आपसे कोई आता है, फ़्लाइट सर्विसेज का डायरेक्टर आता है और वो आके अपने दोस्तों को अप्रूवल दे देता है, किसी को कप्तान बना देता है, किसी के वो रेटिंग्स करवा देता है, जैसे गिलगित में हुआ, जैसे वो मैनचेस्टर से आते हुआ जहाज़ के साथ। ये सारे वाक़यात हैं हमारे साथ। हमारी अब अगर सिविल एविएशन हमने इसको प्रॉपर तरीके से इसको उधेड़ के सही तरह नहीं बदलना तो ये एविएशन इंडस्ट्री इस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ PIA नहीं है, एयर ब्लू के क्रैश हो रहे हैं, भोजा के क्रैश हो रहे हैं, औरों के क्रैश हो रहे हैं। यहाँ पे हर पायलट जो है वो नहीं एरर करता और ये एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है। और फिर ऊपर से इनकी हालत क्या है कि काबीना में अपने वो भिजवा रहे हैं कि जी एयरपोर्ट्स हमारे जो हैं इनको हम लीज आउट कर दें। को इनसे चलाना है आता नहीं है, ये हर एक को बस पैसे इनको चाहिए, हर चीज़ की फ़ीस इनको चाहिए, ऊपर से उड़ रहा है उसकी फ़ीस चाहिए, इधर से जा रहा है उसकी फ़ीस चाहिए, जहाज़ चेक करने की फ़ीस चाहिए। और हालत इनकी ये है कि आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई जहाज़ ख़रीदते हैं, लेट से आपने कोई पाइपर ले लिया, आपने कोई और छोटा जहाज़ स्नेका वगैरह आपने कोई भी ले लिया, तो सिविल एविएशन एक अजीब सा रूल बनाया हुआ है कि जी आप सिविल एविएशन के पायलट्स को लेके जाएंगे और इनके सारे जो है ना रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप उनको कहें ना दुबई में ट्रेनिंग है या श्रीलंका तो रिफ्यूज़ कर देंगे। आप उनको अमेरिका लेके जाएंगे, वो महीना डेढ़ महीना वहाँ आपके खर्चे पे रहेंगे, आप उनको डेली अलाउंस भी देंगे, ठहराएंगे भी होटलों में, शॉपिंग्स भी कराएंगे, फिर वो आपके प्लेन को अप्रूव करेंगे। इसी तरह फिर वो आके आपके पायलट को रेटिंग देंगे, जो पायलट पहले से रेटिंग लेके आया हुआ है, जो उनको दे सकता है। फिर वो इंजीनियर्स भी उनके आप उनको भी लेके जाएंगे, उनको भी आप रेटिंग दिलवाएंगे उसके ऊपर। ये इतना बड़ा एक रैकेट बना हुआ है पाकिस्तान में कि दोनों हाथों से सिविल एविएशन जो है बम्बोर्ड है। और आप देखें हर इंक्वायरी रिपोर्ट आती है तो उस पर क्या लिखा होता है? पायलट एरर, ह्यूमन एरर। कैसे ह्यूमन एरर है? मैंने ARY पे बैठ कर मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोग्राम किए, मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे पास प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ये ATR है, ये इसका जहाज़ का नंबर है और ये जहाज़ खुदा न खास्ता क्रैश हो सकता है, और वही जाके जहाज़ क्रैश हुआ। कैसे अपना ये पायलट एरर है? जब पहले से हम बता रहे हैं उसमें आपने प्रोपेलर्स के अंदर जब एक एयरलाइन ने उसमें गलती की, सिविल एविएशन ने उसको कहा नहीं, फिर उस बाद 8 महीने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को खत लिखा, एक उनसे मीटिंग की और कहा भाई ये जो काम है ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लेन्स को ग्राउंड नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। लेकिन अब बात यह है कि मेरा मेल मिलाप है, पता नहीं, मैं पैसे ना खाता हूँ, मैं वैसे आपको अप्रूव कर देता हूँ किसी दोस्ती यारी में, किसी और चीज़ में, क्योंकि पहले मैं इधर था, अब उधर हूँ, अब उधर हूँ, और ऐसी हरकतें होती रहीं। जनाब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में कि जनाब शुजात अजीम साहब जो वो एयरलाइन के भी चेयरमैन है, वो सिविल एविएशन के भी चेयरमैन है। इधर की जो गलती आती है वो उधर से आंखें बंद हो जाती हैं, उधर की जो गलती होती है वो इधर को बोलने वाला नहीं है। लोग मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। क्या हो गया उस ATR की रिपोर्ट का? जो मैंने चैनल 24 पे मैं बैठा था और जो पहले दिन मैंने आके अपने टेलीविज़न पे की, यूट्यूब पे मौजूद है सारे शोज़, कि ये उसके साथ हुआ, उसके प्रोपेलर के साथ ये हुआ, उसकी शेफ्ट के साथ ये हुआ, और आप उसको देख लें। 2 साल के बाद जो रिपोर्ट आई, जो इन्होंने मट्टी के अंदर दबाने की कोशिश की कि किसी को पता ना चल जाए, पता नहीं आपको पता है क्या हुआ उस ATR के साथ? उस पर क्या तहकीकात हुई, कौन सस्पेंड हुआ, किसको सजा हुई, किसकी बासपुरस हुई? लेकिन वही उस रिपोर्ट में आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ये पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर रही है, और मैं खुल कर कह रहा हूँ ये बात। और मेरे पास जो है ना, मैं ये अब इसके ऊपर एक सीरीज करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों सिविल एविएशन अथॉरिटी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इन सब की अब जो है ना इनके अकाउंट्स चेक होने चाहिए, इनकी बीवियों के अकाउंट्स चेक होने चाहिए, इनकी औलादों के अकाउंट्स चेक होने चाहिए, इनके मैनुअल्स चेक होने चाहिए। इनका कोई कमर्शियल एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, और हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? ये फैसला आपने करना है कि हम कितने और हादसात भुगतने को तैयार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।